کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا؟ یہ سوال آج کے اس جدید دور میں ایک نئی اور ہولناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ انسانی تاریخ کے پردے پر جب بھی کوئی بڑی تبدیلی آئی، اس کے پیچھے ایک چھپی ہوئی طاقت کوئی خاص نظام کا فرما رہا ہے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اسے مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس ٹیکنالوجی کی بنیادیں کس رخ پر استوار ہو رہی ہے؟ جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور فتنہ دجال کی علامات کو دیکھتے ہیں تو ذہن کے دریچوں پر ایک عجیب سی دستک سنائی دیتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو ایک آنکھ والا الگورتھم ہے جو ہماری سوچ، ہماری پسند، ہماری ناپسند اور یہاں تک کہ ہمارے عقائد کو کنٹرول کر رہا ہے، در حقیقت اسی دجلی نظام کا ایک حصہ ہو جس کی پیشگوئی 1400 سال پہلے کر دی گئی تھی؟ یہ محض ایک وہم نہیں بلکہ ایک ایسا سچ ہے جو سائنسی ترقی کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر بڑے فتنے نے پہلے اپنے پاؤں جمانے کے لیے ایک نظام وضع کیا۔ آج کا دور ڈیٹا اور معلومات کا دور ہے، ایک ایسی طاقت جو انسانوں کو بن دیکھے کنٹرول کر رہی ہے۔ آپ کا فون، آپ کا کمپیوٹر اور وہ تمام ایپس جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے بارے میں اس سے زیادہ جانتے ہیں جتنا آپ خود اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ الگورتھم آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ کیا یہ وہی کائناتی آنکھ تو نہیں جو ہر جگہ موجود ہونے کا دعویٰ کرتی ہے؟ دجال کی سب سے بڑی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کانا ہوگا، یعنی اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو آج کی ڈیجیٹل دنیا بھی اسی ایک رخی سوچ پر مبنی ہے، جہاں مادیت کو ترجیح دی جاتی ہے اور روحانیت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی آنکھ ہے جو صرف دنیا دیکھتی ہے، آخرت نہیں۔ تصور کریں کہ ایک ایسی دنیا جہاں فیصلے انسان نہیں بلکہ مشینیں کر رہی ہیں، جہاں حق اور باطل کی تمیز ختم ہو رہی ہے، جہاں جھوٹ کو اس خوبصورتی سے سچ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جائے۔ یہی تو وہ فتنہ ہے جس سے پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مصنوعی ذہانت کا یہ جادوئی نظام انسان کو بتدریج اللہ کی یاد سے غافل کر کے اسکرینوں کا غلام بنا رہا ہے۔ ہم گھنٹوں ان الگورتھمز کے جال میں پھنسے رہتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کا قیمتی وقت کس طرح چھینا جا رہا ہے۔ کیا یہ دجال کی وہ جنت تو نہیں جو در حقیقت آگ ہے؟ وہ سہولتیں، وہ آسانیاں جو یہ ٹیکنالوجی ہمیں دے رہی ہے، کہیں ہمیں اپنے خالق سے دور تو نہیں کر رہی؟ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی انسان نے اپنی عقل کو وحی پر فوقیت دی وہ گمراہی کے گڑھے میں جا گرا۔ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اس مصنوعی ذہانت کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں۔ یہ الگورتھم آپ کو وہی دکھاتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے نفس کی تسکین کرتا ہے، یہ آپ کو ایک ایسے حصار میں بند کر دیتا ہے جہاں آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ نظام آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ ہی کائنات کا مرکز ہیں، جبکہ اسلام ہمیں عاجزی اور بندگی سکھاتا ہے۔ اس ایک آنکھ والے نظام کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ انسانی شعور کو ختم کر رہا ہے۔ لوگ اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو رہے ہیں اور وہی مان لیتے ہیں جو ان کی اسکرین پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس فتنے کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کس طرح عالمی طاقتیں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ایک ایسا عالمی نظام قائم کرنا چاہتی ہے جہاں انسان صرف ایک نمبر بن کر رہ جائے، جہاں اس کی عبادت، اس کے معاملات اور اس کی سوچ سب ایک مرکزی کنٹرول سسٹم کے تابع ہو۔ کیا یہ وہی نظام نہیں جس کا سربراہ دجال ہوگا؟ وہ زمین کو سونا اگلنے کا حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، وہ لوگوں کو زندگی اور موت کا دھوکہ دے گا۔ آج کی ٹیکنالوجی بھی کچھ اسی قسم کے دعوے کر رہی ہے۔ بائیو میٹرک کنٹرول سے لے کر مائکرو چپس تک سب کچھ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کو ایک مکمل نگرانی کے نظام میں جکڑا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، مومن کی فراست اسے کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول پاک نے ہمیں اس فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کی تاکید فرمائی ہے۔ سورہ کہف ہمیں مادی اسباب کے پیچھے چھپی حقیقت کو دیکھنے کا شعور دیتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، نہ کہ ان ظاہری چمک دمک والے نظاموں کی۔ اگر ہم آج اپنے آپ کو اس ڈیجیٹل سحر سے نہیں نکالیں گے، اگر ہم نے اپنی ترجیحات کو درست نہیں کیا،
تو ڈر ہے کہ کہیں ہم بھی اس سیلاب میں نہ بہہ جائیں جو ایمان کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ یہ ایک آنکھ والا الگورتھم صرف ایک کوڈ نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو انسانیت کو غلامی کی طرف لے جا رہا ہے۔ آج کی اس کہانی کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ بیدار کرنا ہے۔ ہمیں ٹیکنالوجی سے دشمنی نہیں کرنی بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد کو سمجھنا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں یا ٹیکنالوجی ہمیں استعمال کر رہی ہے۔ جب موبائل فون مسجدوں میں، ذکر کی محفلوں میں اور تلاوت قرآن کے وقت بھی ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹتا تو سمجھ لیجئے کہ ہم اس فتنہ دجال کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ یہ مصنوعی ذہانت آپ کو وہ سکون کبھی نہیں دے سکتی جو سجدے کی حالت میں ملتا ہے۔ یہ آپ کو وہ علم نہیں دے سکتی جو سینہ با سینہ اولیاء اللہ سے منتقل ہوتا ہے۔ آخر میں بات وہیں آ کر رکتی ہے کہ کیا ہم اس ایک آنکھ والے نظام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے، اپنے رب کے حضور جھک کر اس فتنے سے نجات مانگیں گے۔ یاد رکھیے دجال کا سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ اور فریب ہوگا، اور آج کی ڈیجیٹل دنیا اس فریب کا سب سے بڑا مرکز بن چکی ہے۔ اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے ایمان کی شمع کو روشن کریں، اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ یہ کائنات کسی الگورتھم کے سہارے نہیں چل رہی بلکہ اس کا خالق و مالک اللہ ہے، جس کی قدرت کے سامنے دنیا کی تمام ٹیکنالوجی ہیچ ہے۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اس مصنوعی دنیا سے نکل کر سچائی کے راستے کو اپنائیں اور اپنے آپ کو اس فتنے سے محفوظ کریں جو ہماری دہلیز تک پہنچ چکا ہے؟ کیا آپ اس ڈیجیٹل فتنے کے خلاف اپنی روح کو بیدار کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ابھی ہمارے چینل ہسٹری آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔